یہ شیعت کی عید ہے۔ میں کئی دفعہ سال کے بعد تقریباً ادھر ضرور ذکر دہرا دینا کہ اس رات دا تصور اسلام نال دین نال شریعت نال نہیں، بلکہ اس رات نو امام مہدی پیدا ہوا۔ شیعہ کا ایک امام ہے جس میں امام مہدی کیا جائے، ایک اہل سنت کا امام مہدی ہے، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، وہ قیامت کے قریب پیدا ہوگا اور اس کائنات نو انصاف عدل بھرے گا۔ ایک شیعہ کے امام مہدی کا تصور ہے کہ وہ امام پیدا ہو چکا، ہونے کے بعد آسمان پہ چلا گیا تھا، وہاں سے 40 سال کا ہو کے آ گیا، پھر غار ایران میں داخل ہو گیا، قرآن اصلی ساتھ لے گیا اور فاطمہ الزہرا کا تابوت لے گیا اور کئی جناب آثار لے گیا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ قیامت کے قریب وہ باہر نکلے گا اور باہر نکل کے وہ کرے گا کیا؟ باہر نکلے گا، علماء اہل سنت کو قتل کرے گا، مساجد اہل سنت کو ڈھا دے گا، گرا دے گا، پھر مدینہ پاک جائے گا، روضہ رسول کو توڑے گا اور رسول اللہ برہنہ حالت میں باہر نکلیں گے، نعوذ باللہ مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ابو بکر صدیق کو عمر کو باہر نکالے گا، ان کو درخت کے ساتھ الٹا لٹکائے گا، ان پر حد زنا جاری کرے گا، پھر امی عائشہ کی قبر کو کھودے گا، امی عائشہ کو باہر نکال کے درخت کے ساتھ لٹکا کے ماں عائشہ کو کوڑے مارے گا۔ یہ مہدی اس رات کو پیدا ہوا ہے، یہ دی خوشی دی اندر یہ رات منائی جاندی ہے۔ ہن توڑا حق بندا ہے نا ابو بکر عمر عائشہ صدیقہ منن والے، اس رات تسی بھی چراغاں کرو، اس رات تسی بھی آتش بازی کرو، چراغاں کرو، خوشیاں کرو۔ اور یہ پتہ ہے لائٹیں کیوں جلائی؟ ایک شیعہ مصنف نے اپنی کتاب اصلاح رسوم الظاہرہ بکلام الفاطمہ طاہرہ سرگودا سے کتاب چھپی، محمد حسین ڈھکو نے لکھی، چھپی اور لکھا کہ اہل سنت کے لوگ اس رات کو پتہ نہیں جناب روشنیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو روشنیاں نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں، لگتا ہے ان کی ماں عائشہ گم ہو گئی ہے، اس کو تلاش کرتے پھر۔ ان کی ماں رات کو نکل جایا کرتی تھی رسول اللہ کو سلا کے، رسول اللہ کو سلا کے ان کی ماں نکل جاتی تھی شب برات کو، یہ اپنی ماں کو تلاش کر رہے، پھر بھی ہمیں غیرت نہ آئی، پھر بھی ہمارا ایمان جوش میں نہ آیا، جذبات میں ہم نہ آئے، پھر بھی ہم نے یہ رات منانے کی کوشش کی۔ اس رات کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، پھر سن لو، اسلام دین شریعت کے ساتھ رات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری فضیلت لیلۃ القدر کو حاصل، یہ سارے مقام لیلۃ القدر کے ہے، یہ سارے فیصلے لیلۃ القدر کے، وہی ہے لیلہ مبارکہ، وہی ہے لیلۃ القدر۔ کوئی شب برات اسلام میں نہیں ہے، لہذا اپنے آپ نے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی غیرت کو بچائے۔ یہ رات اگر تجربہ کرنا ہوئے، رات امام برگاہ اجرات مجالس برپا ہونگیاں، مجالس طبات، یہ لوگ دریاؤں کے کنارے پہ جاگے یا بڑی نہر کے کنارے پہ جاگے رات کو انہوں چٹاں لکھ لکھ کے دریاج پانی چھٹن گے، اے امام زمانہ، اے قائم آل محمد باہر نکلو، اسی بڑے تنگ آ۔ آج رات نو کسے بھی میں تے چونکہ جلسے اس رات نو جانا ہی ہوندہ ہے، کدے کسے سال کسے روٹ تے، کسے سال کسے روٹ تے، میں تے رات نو وین چنیوٹ دے نال جڑا جناب دریائے چناب ایدو تے جاؤ، رات نو آج رات 12 تو لے کے فجر تک رش لگیا ہو، اے دریائے جیلم تے چلے جاؤ خوشاب کو، ملتان تو اگے چلے جاؤ مظفر گڑھ کو، ڈیرہ غازی خان تے نال دریا ہے اس دی پل تے چلے جاؤ، دریا سرالم گیر کو دریا، جس دریا کے پل پہ آج رات کو جاؤں گے 12 سے لے کر فجر تک وہاں شیعوں کا رش ہوگا، دریاؤں پہ مرد عورتیں، راوی دریا کے 32 چوک لاہور راوی پر آج ہزاروں کا اجتماع ہوگا، ایران سے ذاکرین آکے مجلس پڑھیں گے اور دریائے چٹا سوٹن گے اور کہیں گے امام صاحب جلدی باہر آ جاؤ۔ یہ رات اہل تشیع کی ہے، اہل سنت کے ساتھ اس رات کا کوئی تعلق نہیں، نہ عبادت ہے، نہ جاگنا ہے، نہ قبرستان جانا ہے، کوئی تصور نہیں ہے اس رات کا اسلام میں۔ بس شعبان کے مہینے میں رسول اللہ روزے رکھا کرتے نفلی، وہ بندہ جڑا پہلے رکھ دے رکھیا رکھے، لیکن صرف ایک دن روزہ رکھنا کل دا جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور تہاڑنوں قرآن سنت دی سمجھ عطا فرمائے، قرآن سنت عمل دی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوایا